اسلام کی یہ روایت ہے، نریشن ہے، ہمارا پرنسپل ہے، ایک فرد کا قتل ناحق پوری انسانیت کا قتل ہے۔ بے شک۔ تو پہلگام واقعے کے اندر جو مظلوم لوگ اس دنیا سے اگلے جہان کی طرف کوچ کر گئے، ہم ان کے لیے بھی ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں، اور یہ رحمت للعالمین کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ ہندوستان ہمیشہ کی طرح وہ جو اس کی ایک نیچر ہے فالس فلیگ آپریشن کرنے کی اور جنگ مسلط کرنے والا، وہ جو توسیع پسندانہ عزائم ہے، ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں، تو ان کی آڑ کے اندر وہ اب پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور جنگ مسلط کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں بنیادی طور پہ۔ تو اسلام اس بارے میں بڑا کلیئر ہے، جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری لائف اس بارے میں بڑا کلیئر ہے۔ شاید ہی کوئی وار مسلمانوں نے انیشیٹ کی ہو۔ پرافٹ کی جو سیرت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ تم لوگوں کو جنگ کی میں اجازت دیتا ہوں، وہ جنگ کی اجازت کیوں دی گئی؟ کہ تم لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو مظلوم کو جنگ کرنے کی اجازت ہے جس پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو جنگ کا جو پرنسپل ہے دین اسلام میں، وہ ایک مظلوم کو ظلم کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور آج ہم بڑے کمزور مسلمان ہیں، گناہ گار مسلمان ہیں، بٹ الحمدللہ the nation state of Pakistan is united، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ we do not want war۔ یہ وار ہم پر اگر مسلط ہوگی تو یہ یونیلیٹرلی ہندوستان کی طرف سے ہوگی، اور اگر ہوگی تو پھر جو سرکار دو عالم کی تعلیمات ہیں اور قرآن کی تعلیمات ہیں کہ پھر پیٹ نہیں دکھانی۔ سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے میں ہے، اور یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، سیف اللہ خالد ابن ولید کے ماننے والے ہیں۔ اگر جنگ ہم پر مسلط ہوئی، ان دیٹ کیس شروع آپ کریں گے جیسے ہماری گورنمنٹ کہہ رہی ہے، نیشن سٹیٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے، لیکن پھر اس کا اینڈ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ دس از اے نیوکلیئر پاکستان۔ یہ نعوذ باللہ کوئی مجبور مقہور غزہ کے مسلمان نہیں ہیں جن کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ 25 کروڑ کا ایک وطن ہے، یہ دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے، عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت ہے۔ This is a nuclear power that you are going to deal with، اور دنیا کی بہترین فوج، اس سے آپ کا مقابلہ کرنا پڑے، اس سے ہوگا، اور اس کے پیچھے ایک پوری قوم 25 کروڑ کی۔ تو میں اپنے ہندوستان کے دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، we are not interested in war۔ اور سرکار دو عالم کی ایک حدیث ہے، حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جنگ کی تمنا نہ کرو، حدیث کا مفہوم ہے، مگر اگر جنگ ہو جائے پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔